السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ آج کا دن عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کا دن تھا۔ عمران خان صاحب کا انتظار تھا سب کو، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ویڈیو لنک کے ذریعے آج ان کی پیشی تھی۔ نیب قانون میں ترمیم جو ہوئی تھی اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے، اور اس پر یہ انٹرا کورٹ اپیل تھی۔ اب آج کے دن ویڈیو لنک پر کیا عمران خان صاحب آتے نہ آتے، اس پہ اسپیکولیشنز تھیں کہ شاید یہ کہہ دیا جائے گا جی کوئی ٹیکنیکل وجہ ہے، نیٹ نہیں چل رہا ہے، نیٹ کو سلو کر دیا جائے گا، یا کہہ دیا جائے گا جی وہ جس طرح اکثر ہوتا ہے نیٹ بند کرتے ہوئے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی شارک مچھلی نے سمندر میں تاریں کاٹ دیں۔ لیکن بہرحال آج عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے پوری دنیا میں انتظار میں تھے کہ ان کا دیدار ہو سکے، کیونکہ اس سے پہلے جو آخری تصویر عمران خان صاحب کی منظر عام پر آئی تھی وہ 8 فروری کے انتخابات سے ایک دن پہلے 7 فروری کو آئی تھی۔ تو تب سے لے کے اب تک عمران خان صاحب کو لوگ نہیں دیکھ پائے تھے، اور آج یہ بھی لوگوں کی خوشی تھی کہ جی ویڈیو پر ان کو دیکھیں گے، ان کو بولتا ہوا عمران خان صاحب کو سنیں گے، اور عمران خان صاحب کا ایک طرح سے خطاب ہوگا اپنے تمام فالوورز کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ اور یہ گزشتہ سال 5 اگست کے بعد یہ پہلا موقع ہے، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جس میں اس کیس کی سماعت اس سے پہلے براہ راست نشر کی جاتی رہی ہے، ٹیلی ویژن چینلز بھی دکھاتے رہے ہیں۔ اب ٹیلی ویژن چینلز پہ تو عمران خان صاحب کا نام، ان کی تصویر، ان کی ویڈیو چلانے پر پابندی ہے۔ نام تو ہم پھر بھی لے لیا کرتے ہیں، کیونکہ بات ہوتی ہے تو پھر نام تو سامنے آ ہی جاتا ہے، لوگ کہہ ہی دیتے ہیں، گیسٹ کہہ دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جہاں تک تصویر اور ویڈیو کی بات ہے اس کی اجازت نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پہ ان کی تصویر یا ان کی ویڈیو نہیں چلی ہے کہ جب سے یہ پچھلے سال 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اور یہ ایک حکم نامہ جاری ہوا تھا، اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہوا۔ تو وہاں اسی سینیریو میں کہ جب یہ سماعت پہلے ہوتی آ رہی ہے لائیو براڈ کاسٹ، ٹیلی کاسٹ، تو وہاں آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب ویڈیو لنک پر آئیں اور ان کو دکھایا نہ جائے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہمت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو خود ایک دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اف یو کانٹ اسٹینڈ دی ہیٹ ان دا کچن گیٹ آؤٹ آف دا کچن، تو آج وہ دباؤ میں تھے، انہوں نے پریشر لے لیا، اور اس پریشر کے پیش نظر عمران خان صاحب کو جو یوٹیوب پر، سپریم کورٹ کے یوٹیوب چینل پر لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھنے کے لیے انتظار میں تھے، وہ نہیں دیکھ پائے، اور لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی، اور لوگوں کو یہ تھا کہ جی اب تو عمران خان صاحب کو ہم نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ وہاں پر کورٹ روم نمبر 1 کے باہر بڑی سخت سیکیورٹی تھی۔ اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں تو بلڈنگ میں داخل ہوتے ہی کچھ آپ کے کورٹ رومز جو ہیں وہ گراؤنڈ فلور پہ ہیں، اور یہ جو کورٹ روم نمبر 1 ہے، جو بڑا کورٹ ہے، مین کورٹ روم ہے، یہ پہلی منزل پر ہے۔ تو آپ وہاں پر سیکیورٹی پہ سے گزرتے ہوئے آپ جاتے ہیں کورٹ روم نمبر 1 کے باہر کے، جہاں پر سیٹس لگی ہوئی ہیں، ویٹنگ ایریا بھی ہے، اور وہاں سے پھر یہ 2 دروازے ہیں جہاں سے لوگ اندر، وکلا اور بھی جو لوگ سائلین آئے ہوتے ہیں، رسپونڈنٹس آئے ہوتے ہیں، وہ سب ان 2 دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ان 2 دروازوں میں سے داخل ہونے کے لیے جو ایک رستہ ہے، اس ایک رستے سے پھر آگے 2 رستے نکلتے ہیں۔ وہاں پر ایک اور ہمیشہ پولیس کا ٹیبل لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ لوگوں کے کارڈ چیک کرتے ہیں، اور بڑی سختی آج کی جا رہی تھی، لوگوں کے کارڈ چیک کیے جاتے ہیں ان کے آفیسز کے، یعنی کہ اگر وہ وکیل ہیں تو وہ وکیل ہونے کے ناطے ان کو جانے کی اجازت ہے، کوئی میڈیا سے ہے تو میڈیا کے ان کے آفس کے کارڈز ان سے پوچھے جاتے ہیں، مانگے جاتے ہیں۔ پھر موبائل فونز وہاں پہ رکھ لیے جاتے ہیں، اور موبائل فونز وہاں پر جمع کرانے کے بعد پھر تلاشی بھی لی جاتی ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 2 فون تھے یا کوئی اور گیجٹ ہے پاس، اور ایک فون جمع کروایا دوسرا نہیں کروایا، یا گیجٹ جمع نہیں کروایا۔ تو وہاں پہ پھر دوبارہ سے باقاعدہ سرچ ہوتی ہے، اور سرچ کے بعد پھر آپ کورٹ روم نمبر 1 میں داخل ہوتے ہیں، جو کہ بہت بڑا کورٹ روم ہے، اور اسی کورٹ روم نمبر 1 میں بڑے بڑے فیصلے بھی سنائے جا چکے ہیں۔ تو آج صرف یہی نہیں کہ موبائل فون چیک کیے جا رہے تھے، لوگوں کی گھڑیاں بھی چیک کی جا رہی تھی کہ کہیں کوئی ایسی ڈیوائس تو نہیں اندر لے کے جا رہے، کوئی سیکریٹ کیمرہ، کوئی اسپائی کیمرہ تو نہیں اندر لے کے جا رہے، جو کہ گھڑی کی صورت میں ہو سکتا ہے، بٹن میں ہو سکتا ہے، پین کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہاں تک لوگوں کے ساتھ سختی کی جا رہی تھی کہ تاکہ اندر سے کوئی کسی بھی طرح سے ویڈیو یا عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ لیک نہ ہو۔ مکمل انتظام تھا، اور جو سپریم کورٹ کا یوٹیوب چینل ہے اس پر آج کی سماعت سے پہلے تقریباً 10,000 کے قریب فالوورز تھے، لیکن جب صبح دن 11:30 بجے کا وقت
وقت سماعت کا قریب آیا تو یہ بڑھتے بڑھتے 75,000 تک پہنچ گئے تھے اور مزید ان میں اضافہ ہو رہا تھا اور لوگ مزید اس چینل کو سبسکرائب کر رہے تھے کہ جی اس چینل کے ذریعے ہم عمران خان صاحب کو دیکھ سکیں گے. عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا جی ہم رات کو سوئے نہیں کہ صبح عمران خان صاحب کا دیدار ہوگا. اور لوگوں کو خیر مایوسی تو ہوئی, لیکن پھر لوگ یہ امید اور یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی ہمت کرے اور اس کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس ہو کہ جس سے وہ تصویر کھینچ سکے یا ویڈیو بنا سکے تو وہ باہر آ جائے, لیک ہو جائے. لیکن انتظامات پورے تھے. عمران خان صاحب کو تقریباً کوئی 11:41-42 پہ لایا گیا. اس سے پہلے جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھے انہوں نے آ کے وہاں پر ساؤنڈ اور ویڈیو وغیرہ انہوں نے چیک کروائی, رسپونڈ کیا, سب کچھ ٹھیک ہے, اوکے ہے. اور یہ 11:20 پر آ کر جج صاحبان وہاں پہ بیٹھ گئے تھے. 11:41-42 پہ پھر عمران خان صاحب کو لایا گیا. عمران خان صاحب کی تصویر جو سب نے اب تک دیکھ لی ہے, انہوں نے لائٹ بلو کلر کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کانفیڈنٹ تھے, ریلیکس تھے جب آئے. لیکن اس کے بعد الجھن میں بھی رہے کیونکہ تقریباً یہ 3 گھنٹے 2:20 تک معاملہ چلا اور عمران خان صاحب سے نہ کوئی سوال پوچھا گیا کیونکہ اب عمران خان صاحب اس میں رسپونڈنٹ ہیں اور ان سے کوئی بات بھی نہیں کہی گئی ایسی کہ جس پہ وہ رسپونڈ کر سکیں, بات کر سکیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ بٹھایا گیا تھا وہاں پر کوئی وینٹیلیشن نہیں تھی, پنکھا نہیں تھا کیونکہ عمران خان صاحب ساتھ ساتھ پانی بھی پی رہے تھے اور الجھن کا شکار بھی تھے انہیں کہ جس طرح ایک بندہ باندھ کے بٹھا دیا جائے. اور ایسے ہی ہوا کہ 11:41-42 سے آپ نے لا کر بٹھایا اور 2:20 تک آپ نے کرسی پہ بٹھا دیا. عمران خان صاحب چیف صاحب کے ان سے مخاطب ہونے سے پہلے ریلیکس تھے, لیکن جب چیف صاحب نے بات شروع کی تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا انہوں نے لین بیک کیا اور پھر ساری سماعت انہوں نے سنی اور سماعت وہ پوری سنتے رہے. اور اس دوران ان کے قریب جو کوئی اہلکار جیل کے بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی کوئی ان کی طرف سے بات کی گئی. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں جیسے کہ کہا گیا تھا کہ جی وہ تو بڑا سٹینڈ لیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر میں پریشر نہیں لوں گا تو جس دن میں پریشر لے لوں گا اس دن میں گھر چلا جاؤں گا. تو پھر تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو استعفیٰ دے کے گھر چلا جانا چاہیے کیونکہ آج انہوں نے پریشر لے لیا اور پریشر وہیں سے آیا کہ جن کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پر عمران خان صاحب کی تصویر ویڈیو نہیں چلائی جائے گی, ان کو نہیں دکھایا جائے گا, ان کا نام نہیں چلایا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ ہم مقبولیت سے ڈرتے نہیں ہیں, ہمیں عمران خان صاحب کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے اور ان کی مقبولیت ہے ہی نہیں. اور پھر جس طرح ابھی وہ فارمولہ آیا تھا کہ جی صرف 7% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کو ووٹ کیا ہے, 93% پاکستانی ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے فالوورز نہیں ہیں یا ان کو سپورٹ نہیں کرتے. اور عمران خان صاحب کوئی برانڈ نہیں ہے. برانڈ تو آج کل کہا جاتا ہے کہ جی مریم نواز ہیں, وہ خیر کسی کے کہنے سے تو وہ برانڈ نہیں ہو جائیں گی, برانڈ تو پھر برانڈ اپنا آپ خود بولتا ہے. تو عمران خان صاحب کو کہتے ہیں جی مقبولیت کا کوئی ڈر خوف نہیں. اگر مقبولیت کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا تو پھر آپ نے ان کو کیوں نہیں آنے دیا اور آپ نے ان کو براہ راست کیوں نہیں یوٹیوب چینل پہ یا ٹیلی ویژن چینلز پہ نشر ہونے دیا؟ ایسا اتنا بڑا کیا مسئلہ تھا اگر آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں تھا؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی وہ کون سا کوئی وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے, آج تو وہ بولے ہی نہیں, انہوں نے بیٹھ کے وہاں پر کون سی ایسی بات کر دینی تھی کہ جس سے لوگوں نے بندوقیں اور توپیں اور پتہ نہیں راکٹ لانچر اور کیا کیا لے کر نکل پڑنا تھا. لوگوں نے صرف ان کو سننا تھا, ان کے چارے والوں نے, اور انہوں نے کیس پر ہی بات کرنی تھی اور کیس پر جو اپنے دلائل ہیں وہ عمران خان صاحب نے دینے تھے. اور یہ ساری کوششیں اور یہ بھاگ دوڑ کرنے کے بعد آخر میں ہوا تو وہی کہ پکچر ریلیز ہو گئی, پکچر لیک ہو گئی اور ایسی وائرل ہوئی کہ بچہ دیکھ رہا ہے, پاکستان سے باہر لوگ, پاکستانی اور غیر ملکی بھی دیکھ رہے ہیں. اور باہر کے ٹیلی ویژن چینلز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی تصویر اور اس کے اوپر باقاعدہ خبریں چلی ہیں اور اخبارات میں چھپیں گی بھی, کل کا جو اخبار نکلے گا. تو آخر میں پھر آپ کو کیا شرمندگی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے کہ آپ نے اتنا زور لگایا, اتنی کوشش کی اور پھر اس کے بعد آپ کو حاصل وصول کیا ہوا کہ وہ پکچر ریلیز ہو گئی. پہلے یہ تھا کہ شوکت بسرا صاحب نے یہ تصویر کھینچی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور بھاون نگر سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا ابھی 8 فروری کو قومی اسمبلی کا الیکشن, اور جیت بھی گئے تھے. لیکن ان کو ہروا دیا گیا کیونکہ دوسری طرف اجاز الحق صاحب تھے, جنرل ریٹائرڈ ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے, اور ان کو جتوایا گیا فارم 47 کے تحت. تو انہوں نے تصویر کھینچی ہے, لیکن بعد میں انہوں نے اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا جی تصویر میں نے نہیں کھینچی, لیکن اس وقت دوڑیں لگ گئیں سارے عملے کی. اور مجھے تو لگتا ہے کہ عملے کے لوگوں میں سے کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کو شاید اب تک فارغ بھی کر دیا گیا ہو ملازمت سے, اور انکوائری بٹھا دی گئی اور پولیس اہلکاروں کو بھی فارغ کر دیا گیا ہو کہ بھائی اندر بندہ فون لے کر کیسے پہنچا, کیونکہ لگتا یہی ہے کہ فون سے کھینچی گئی تصویر ہے, یا اگر کوئی گیجٹ بھی ہے تو لے کر کیسے پہنچے, یہ تصویر کیسے کھینچی. اور پھر اس وقت ایک تصویر کے ڈر سے کہ بھائی ایک تصویر آ گئی ہے, سو واٹس دا بگ ڈیل اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. آپ کے پاس پھر انہوں نے سیکیورٹی کیمرہ جو CCTV لگے ہوئے ہیں ان کی چھان بین شروع ہو گئی, لوگوں کو بلا کر پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کس نے کیا ہے, کہاں سے ریلیز ہوئی ہے, پتہ کراؤ, انکوائری کرو.
تو عمران خان صاحب کی تصویر آ چکی ہے, ان کے چاہنے والوں تک وہ تصویر پہنچ چکی ہے اور تہلکہ مچا چکی ہے, اور عمران خان صاحب اب بھی اسی طرح سے حشاش بشاش ہیں, فٹ ہیں, اور آج کی اس سماعت کے بعد جب اب آگے اسی کیس کو لے کر سماعت ہوگی تو عمران خان صاحب کو دوبارہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جانا ضروری ہوگا, وہ اس کا حصہ ہوں گے, اور اگلی مرتبہ پھر اور بھی زیادہ سختی کی جائے گی کہ تاکہ کہیں دوبارہ تصویر نہ ریلیز ہو. مطلب اتنا ڈر ہے, اتنا خوف ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کچھ کہتے رہے ہیں, جو کچھ بیان کرتے رہے ہیں, اس پر وہ خود عمل نہیں کر سکے, بلکہ کے پی کے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا بھی, انہوں نے کہا دوران سماعت کہ جی چیف جسٹس صاحب, عمران خان صاحب کی یہ جو سماعت ہے, یہ جو اپیرنس ہے, یہ نشر نہیں ہو رہی ہے ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی. تو بجائے اس کے کہ وہ اس پر رسپونڈ کرتے, وہ جس طرح عموماً کرتے بھی ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, کہ جب اپنے مطلب کی بات نہ ہو تو اس کو وہ اگنور مارتے ہیں, تو انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ جی آپ بیٹھ جائیے. مطلب آپ نے اس کوشچن کو ایڈریس نہیں کیا ہے کہ بھائی آپ کو اٹھ کے کہا جا رہا ہے کہ یہ نشر نہیں ہو رہا ہے, اس پہ کوئی جواب دیں, کوئی اسٹیٹمنٹ دیں. انہوں نے کہا جی آپ بیٹھ جائیں. سو یہ پوری ایک کوشش تھی کہ آج بس ٹھیک ہے, چونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ لگتا تھا کہ ان کا مقام, ان کا وقار, ان کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب حکم دیا الیکشنز کرواؤ تو پھر الیکشنز بھی ہوئے, اور اب تک میں نے جتنے احکامات جاری کیے ہیں کہ بھئی ایسا ہوگا تو ویسا ہوا ہے, اور اس پر ایگزیکٹو نے عمل کیا ہے, تو اس پر بھی عمل درآمد ہو گیا, اور میں نے یہ دیکھو کر کے دکھا دیا, میں نے الیکشنز کا بھی کہا تھا کر کے دکھا دیا, یہ بھی میں نے کر کے دکھا دیا. تو یہ صرف اس لیے ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کر کے سارا کچھ ممکن بنایا گیا, ورنہ وہ بھی نہ ہوتا. لیکن یہ جو تصویر سامنے آ گئی ہے اس کے بعد تو پھر جو رہی صحیح ہے وہ بھی فارغ ہو گئی ہے, مطلب کچھ بچا ہی نہیں ہے نا. عمران خان صاحب کی تصویر تو آ گئی, ان کے چاہنے والوں نے انہیں دیکھ لیا. تو عمران خان صاحب ایک حقیقت ہیں, عمران خان صاحب کی فالوئنگ کو, ان کی مقبولیت کو, اور پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہونا ان کا, اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو جتنی جلدی تسلیم کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. اور آج آپ دیکھ لیں جو سماعت بھی ہوئی ہے, اس میں سماعت میں کیا, کیس میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے, اس پہ کسی کی کوئی توجہ نہیں تھی, وکلا کی توجہ نہیں تھی, رپورٹرز کی توجہ نہیں تھی. سب کا فوکس جو ہے وہ عمران خان صاحب پر تھا کہ جی عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب کیسے دکھ رہے ہیں. اور جو مخالفین ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے تو میرا خیال میں رونے کا وقت ہوا چاہتا ہے, کیونکہ آج جب یہ تصویر آ گئی ہے نا, تو دوسری طرف بڑا کوشش کی گئی ٹیلی ویژن چینلز پہ مریم نواز کو دکھانے کی. وہ سمجھ رہے تھے کہ جی میڈم چیف منسٹر بھی ایک برانڈ ہے, جی میڈم چیف منسٹر اسکرین پر آئیں گے تو پھر لوگ لگا کے وہ دیکھیں گے, لوگوں کی توجہ ادھر ہوگی. ایک نقطہ برابر بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے پورے ملک میں کہ جو میں کہتا ہوں, ہاں کوئی بہت زیادہ کوئی چہیتے ہوں گے پی ایم ایل این کے اور مریم نواز صاحبہ کے, ان کی پارٹی کے, ان کے والد صاحب کے, جو دیکھ رہے ہوں گے, ورنہ کسی کی کوئی دلچسپی نہیں تھی. آپ نے تمام ٹیلی ویژن چینلز کو بھر دیا, اور ٹیلی ویژن چینلز نے وہ سب یہ دکھا کر اور اس کے اوپر رپورٹنگ نہ کر کے اپنی جو رہی صحیح ہے نا, وہ بھی بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.